بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ گزشتہ دو حصوں کا بقیہ حصہ ہے۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں غیر مسلموں سے تعلقات۔ ہم حصہ دوم کا خلاصہ پہلے پڑھیں گے کہ سیرت النبی کی روشنی میں غیر مسلموں سے تعلقات۔ حصہ دوم کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ وہاں پر ہم نے پڑھا کہ اسلام کی دعوت دینے والے کا مزاج اور اس کی طبیعت کیسی ہونی چاہیے۔ پھر ہم نے غیر مسلموں کی 3 اقسام پڑھی اور ان 3 اقسام کے ضمن میں آنے والی دیگر غیر مسلموں کی حیثیتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر غیر مسلموں سے تعلقات کس بنیاد پر ہونے چاہیے، اس حوالے سے ہم نے چند اساسی اصول اور بنیادی اصول پڑھے، جن میں شرف انسانیت، عدل و انصاف، امن، امداد باہمی اور تعاون تھا، اور وعدے کی پاسداری، ایفاء عہد تھا، عدم اکراہ اور حریت فکر تھا، نیز غیر جانبداری تھا۔ غیر جانبداری کے حوالے سے اتنا عرض کر دینا ضروری ہے کہ غیر جانبداری سے مراد وہ غیر مسلم ہے جو مسلمانوں سے لڑ رہے بھی نہیں ہے اور مسلمانوں کے لڑنے والوں کے ساتھ بھی نہیں دے رہے۔ تو اس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے خلاف لڑنے کا کوئی اختیار نہیں دے رکھا۔ اب مسلمانوں کو ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنے پڑیں گے، اور البتہ ان کے اوپر یہ شرط لگا دی تھی کہ 3 شرائط کے ساتھ ہیں۔ اول یہ کہ مسلمانوں سے جنگ نہ کریں، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے دشمنوں سے علیحدہ رہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ پرامن طریقے سے تعلقات جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی آ جائے کہ وہ ایسے انتظامی کاموں میں نہ پڑتے ہوں جو اسلام کی اور اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے خلاف جا رہے ہوں۔ تو پھر اس طریقے سے اس طرح کا کوئی بھی معاملہ جو ہو، کوئی بھی کافر ریاست، کوئی بھی دوسری ریاست اچھے طریقے سے رہ سکتی ہے۔ سیرت طیبہ میں اس کی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بہت سے لوگوں سے اس طرح کے معاہدات کیے تھے کہ جو نہ مسلمانوں کے ساتھ تھے نہ کافروں کے ساتھ تھے، البتہ وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا رہے تھے، البتہ جو لوگ مسلمانوں کے مخالفین تھے وہ ان سے جا کر ملتے بھی نہیں تھے۔ تو آج کے درس میں ہم غیر مسلموں سے تعلقات کے حوالے سے پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت للعالمین کے حیثیت سے داخلہ اور خارجہ تعلقات اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان اقدار کی پاسداری کس طور پر کی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے کے سارے کافروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ان سے کوئی تعارض اور جنگ نہیں فرماتے تھے جن کے اندر 4 شرائط پائی جاتی ہوں۔ ان شرائط کو ہم یک بعد دیگر یہاں ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، عدوان سے اجتناب، یعنی جارحانہ روش اگر کفار اختیار نہیں کر رہے تو مسلمان ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ نمبر 2، طغیان سے احتراز، یعنی جور و استبداد کے نظام والا حصہ نہیں بن رہے تھے، اس سے احتراز کرتے تھے تو ان کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ فساد سے بیزاری، بگاڑ، کرپشن سے دور رہنے کی ان کی عادت، اور نمبر 4، اسراف سے گریز، حد سے تجاوز نہیں کرتے تھے، ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ اقدار حقیقی معنوں میں اعتدال، میانہ روی اور ضبط نفس کو فروغ دیتی ہیں۔ یہ اقدار ارباب اختیار کے لیے کسی خاص روش عمل کی حدود کو ملحوظ رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ یہ اقدار حقیقی معنوں میں اعتدال پیدا کرتی ہیں، درمیانہ راستہ اختیار کرنا، میانہ روی اور ضبط نفس کو فروغ دیتی ہیں۔ یہ اقدار ارباب اختیار کے لیے زرعی اصول ہیں جو انہیں ریاست میں کام کرنے کے حوالے سے معاون ثابت ہو سکتے ہیں، اور اصل مقاصد اور ان کے حاصل کرنے کا ابتدائی حصہ یہ بن سکتے ہیں۔ یہ بنیادی اقدار جن کے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمت للعالمین اس دنیا میں بھیجا گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ رحمت مسلمان اور غیر مسلم سب کے لیے یکساں تھا، اور سب کے ساتھ حضور علیہ السلام حسن سلوک، رحم دلی، ہمدردی، تعاون اور خدمت کا معاملہ کیا کرتے تھے، اور اس کی سینکڑوں مثال یہاں پر موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی کا سلوک کیا، اور صحابہ کرام کو بھی اور پوری امت کو بھی اس کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے حوالے سے روایات میں بہت زیادہ آتا ہے کہ وہ کافر ہونے کے باوجود بھی نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہمیشہ کرتے رہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ میری والدہ جو مشرکہ تھیں مجھ سے ملنے آئیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ مجھ سے کچھ توقع لے کر آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کر سکتی ہوں؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بطور تحفہ کچھ پنیر اور مکھن وغیرہ لاتی تھی، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دینے اور ان کا تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ وہ ان کا تحفہ قبول کر لیں اور اپنے گھر میں اپنی مشرک والدہ کو آنے دیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوا تھا جس میں مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور 70 ہی قتل ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا تھا، بلکہ بہت زیادہ اس کی تاکید فرمائی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ قیدی اگرچہ تمہارے ساتھ درمیان تقسیم کر دیے گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے اچھا سلوک اختیار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو دعا بھی دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے پینے کی کوئی چیز طلب کی، اس نے وہ پیش کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حسین و جمیل رکھے، چنانچہ مرتے دم تک اس کے بال سیاہ رہے تھے۔ اسی طریقے سے جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معمول ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ بنفس نفیس غیر مسلم اشخاص کی، ان کی شخصیتوں کی عیادت وغیرہ کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر اتفاق دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت سے اس یہودی لڑکے کو ایمان کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو فقہ حنفی میں عمومی انداز میں لکھا گیا ہے کہ یہودی اور نصرانی کی عیادت میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ ان کے حق میں ایک طرح کی بھلائی اور حسن سلوک ہے اور اس سے ہمیں منع نہیں کیا گیا۔ علاوہ ازیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے تعلقات کے تناظر میں کیا کیا تو ہمیں سیرت طیبہ میں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے تحفے تحائف بھی قبول فرماتے تھے اور ان کو تحفے دیتے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلم سلطان، بادشاہوں اور سربراہان مملکت نے تحفے پیش کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں جو ہوا تھا، ابو حمید ساعدی اس کے واقعات کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ اہلا کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ ایک سفید خچر پیش کیا اور ایک چادر پہنائی، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کی اور جزیہ ادا کیا۔ آپ نے اس کے علاقے پر اس کا قبضہ اور کنٹرول برقرار رہنے دیا۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات بنائے تھے اس کی وہ سیرت طیبہ کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں، ہمارے کچھ دروس پہلے گزرے ہیں اس پر بھی یہ باتیں گزری ہیں۔ یہاں پر بطور مثال ایک اور واقعہ ذکر کریں گے کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح ہوئی۔ اس معاہدہ صلح کی بعض دفعات یہ بھی تھیں فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بندی رہے گی تاکہ دونوں طرف کے لوگ امن کے ساتھ رہ سکیں۔ اس مدت سے ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی جنگی اقدام سے گریز کیا جائے گا اور کسی قسم کی خفیہ حرکت یا سازش نہیں ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حدیبیہ سے مدینہ لوٹ جائیں گے اور عمرہ نہیں کریں گے، اور آئندہ آپ علیہ السلام کے ساتھی عمرہ کے لیے آئیں گے، صرف 3 دن مکہ میں قیام کر سکیں گے اور وہ غیر مسلح ہوں گے، تلواریں نیام میں ہوں گی، کسی سوار کا جو ضروری سامان ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ مکہ کے کسی فرد کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ نہیں لے جا سکیں گے، البتہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی مکہ رہ جائے تو آپ اسے نہیں روکیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے ساتھ معاہدہ کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال قریش سے صلح کی اور ان سے جنگ سے علیحدہ ہونے کا بھی فرمایا۔ اسی صلح حدیبیہ کے تناظر میں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام کو یہ حق ہے کہ وہ اہل شرک سے مصالحت کرے اگر اس میں دین اور اسلام کی بہتری ہو اور یہ توقع ہو کہ وہ اس کے ذریعے انہیں اسلام سے مانوس اور قریب کر سکے گا۔ اسی طریقے سے کفار کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہجرت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کے مختلف قبائل کو ایک معاہدے کا پابند بنایا تھا۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے بھی معاہدہ فرمایا تھا۔ یہود سے متعلق جو باتیں طے ہوئی تھی اس کے بعض اجزاء ہم پچھلے اسباق میں بھی پڑھ چکے ہیں اور یہ یہاں پر بھی ذکر کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک قوم ہے، یہود کے لیے ان کا اپنا دین اور مسلمانوں کے لیے ان کا اپنا دین ہوگا۔
یہود کے جن سے گہرے تعلقات ہیں وہ بھی ان میں شامل ہوں گے، یہود اپنا خرچ اور مسلمان اپنا خرچ خود برداشت کریں گے۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہو جاتا ہے کہ دین اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی اجازت دی، انہیں امن سے رہنے کی اجازت دی، اور ان کی طرف سے بھی یہ توقع کی ہے وہ بھی مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، مسلمانوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں اور مشترکہ اصولوں پر اتفاق کر کے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید نے واضح تعلیمات دی ہیں، اس نے اہل کتاب کو ایک مشترکہ کلمے پر جمع ہونے کی دعوت دی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم اثر قریبی کتابی حکمرانوں اور اقوام سے یہ اس طرح کے معاہدات اور امن معاہدہ کرنے کی ہر ممکن کوشش فرمائی ہے۔ مدینہ کے یہودیوں سے تحریری معاہدے ہوئے ہیں، فریقین کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین ہوا ہے، لیکن یہودیوں نے ایک ایک کر کے معاہدوں کو توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ان کی طرف اقدام کیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے نجران، حبشہ، حدود شام کے متعدد عیسائی حکمرانوں اور امراء سے مفاہمت کی اور معاہدے کیے۔ ان سب سے حبشہ والا معاہدہ صدیوں سے قائم رہا، گویا بین الاقوامی سطح پر پرامن بقائے باہمی اور دوستانہ روابط کا حبشہ ماڈل کامیاب ترین ماڈل تھا جو 1000 برس سے بھی زیادہ قائم رہا۔ تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس لیے وہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں سے تعلقات کے اصول و ضوابط بھی وضع کرتا ہے اور بناتا ہے۔ اسلام نے مسلم اور غیر مسلم اقوام سے تعلقات کی اساس کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی وہ شرف انسانیت، عدل، امن، امداد باہمی، عہد کی پاسداری، عدم اکراہ، حریت فکر اور غیرت جانبداری ہے۔ اسلام ان مذکورہ بالا اصولوں کو مد نظر رکھتا ہے، تو آج کے تہذیبی دور میں ہر لحاظ سے اگر ہم اسلام کے ان اصولوں کو عمل میں لائیں تو ہر طرح کے تصادم سے اور ہر طرح کی مشکلات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہاں جا کر ہم الحمدللہ ہمارا درس حصہ 100 مکمل ہوتا ہے۔ آج کے درس کا اگر ہم خلاصہ پڑھیں تو آج کے درس کے اندر ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے تعلقات کے کیا کیا عملی اقدامات فرمائے۔ پھر اس کے حوالے سے ہم نے چند مثالیں پڑھی، جس میں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے حوالے سے پڑھا، بدر کے قیدیوں سے مسلمانوں نے یہ حسن سلوک کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی تاکید پر کیا، اس حوالے سے پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو جو پینے کی چیز لی تھی اور پھر اس کی بنیاد پر اس کو دعا دی، اس حوالے سے پڑھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک یہودی لڑکی کی عیادت کے لیے گئے تھے اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر غیر مسلموں سے معاہدات کرنا اور انہیں تحائف وغیرہ دینا یہ پڑھا، اور سارے سبق کا ہم نے خلاصہ بھی کیا۔ تو اس طور پر الحمدللہ ہمارا یہ درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے کسی درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔